الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. آپ نے سنا کہ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے گا تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا. اللہ تعالی دونوں جہانوں سے بے پرواہ ہے. کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم جو بھی نیکی کریں گے، بھلائی کریں گے، اس سے ہمیں ہی فائدہ ہوگا. ہم عبادت کریں گے تو ہمیں ہی ثواب ملے گا، اجر ملے گا. اور وہ لوگ جو ایمان لا کر اچھے کام کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم ان کی برائیاں اتار دیں گے اور انہیں ان کے اچھے کام پر بدلہ دیں گے. اللہ تعالی ہر ایک کو نوازتا ہے، سب اسی کے محتاج ہیں. ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی رکھیں، اس کا کہنا مانیں، کیونکہ اس کا کہنا ماننے میں ہماری بھلائی ہے، ہمیں فائدہ ہے. ہماری دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، آخرت بھی
کامیاب ہوتی ہے۔ جو نہیں مانتے وہ وقت ضائع کرتے ہیں، پھر انہیں اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ نیکی کریں تو برائیاں دور ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ نیکی ہی کریں، کبھی اگر برائی ہو گئی تو توبہ کریں اور پھر اس سے زیادہ نیکی کریں تاکہ وہ برائی مٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے آدمی کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی، کہ ماں اور باپ کو بہتر سے بہتر خدمات پیش کرے، اچھا برتاؤ کرے، یعنی ان کے ساتھ بھلائی ہی بھلائی کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرا، کسی کو میرا شریک بنا، اسے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان۔ اس حوالے سے آپ کو اتنی بات بتا چکا کہ اللہ تعالی واجب الوجود ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی پوجا، پرستش، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہمیں یاد کرنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے انسان کو تاکید کی گئی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، مگر اللہ کی نافرمانی یا شریعت و سنت کے خلاف وہ بات کریں گے ماں باپ تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب یہ فرمایا ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جس شے کے وجود کا ہی علم نہیں، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کا کہنا ماننے کی کیا گنجائش، اس کو ماننے کی کیا گنجائش؟ تو یاد رہے، استاد ہو، پیر ہو، ماں باپ ہوں، کوئی حکمران ہو، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرے گا وہ مانی جا سکتی نہیں۔ یہ یاد کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، لوٹ کے تم نے میری ہی طرف آنا ہے تو میں بتا دوں گا تمہیں جو کچھ تم کرتے تھے۔ کوئی فرما بردار ہے، کہنا ماننے والا، نافرمان ہے، نہ ماننے والا، ان سب نے پھر کے جانا کہاں ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو پھر اللہ تعالی واضح فرما دے گا، دکھا دے گا، بتا دے گا جو کچھ ہم عمل کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم اس سے کچھ چھپا سکتے نہیں۔ یہ ہمیں یاد کرنا ہے۔ میں نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کو بتائیں۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے، ہمارے وجود کا سبب ہے۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے، جننے والے ماں باپ ہیں۔ انہوں نے جنا تو ہم ماں باپ کا حق ادا کر سکتے نہیں۔ اب کروڑوں روپیہ خرچ کر دیں تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو سوچ لیں جو لوگ
ماں باپ کو شیلٹر ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، گھر میں نہیں رکھتے، کسی جگہ جا کے چھوڑ آتے ہیں، ان کا خیال نہیں کرتے، تو آپ کے زندگی کے 4 دن تو گزر جائیں گے، مگر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ یہ انسان اپنے وقتی مفاد کے لیے، مفاد کا مطلب فائدے کے لیے، بھول جاتا ہے، احکام بھول جاتا ہے، قانون بھول جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، تو اس کو یہی یاد دلایا گیا، تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو ماں باپ کے بارے میں کوتاہی نہ کرنا، غلطی نہ کرنا، ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ والدین کی اطاعت کے معنی فرما برداری، کہنا ماننا، یہ ہم پر واجب ہے۔ اگر کسی غلط چیز کا حکم دیں گے وہ نہیں مانا جائے گا، مگر ان کی خوشنودی کا خیال رکھا جائے گا۔ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہوں تو نفل نماز کے درمیان ماں باپ میں سے کوئی بلائے تو آپ نے نفل نماز چھوڑ کر ماں باپ کے بلاوے پر جانا ہے۔ ماں بلا رہی ہے، جانا ہے۔ یہاں فقہا نے یہ کہا کہ ماں بلائے تو ضرور جانا ہے، باپ بلائے تو اگر نہیں بھی جائے گا تو بہت ضروری نہیں، لیکن چلا جائے گا تو غلط نہیں ہوگا۔ فرض نماز نبی بلائے تو فرض نماز چھوڑ کے جائیں گے، ماں باپ بلائیں گے تو نفل نماز چھوڑ کر کہیے گا جائیں گے، یہ یاد رکھنا ہے۔ تحاوی شریف میں ہے، اگر ماں باپ کو نہیں معلوم کہ بیٹا نفل پڑھ رہا ہے، انہیں علم نہیں ہے اور وہ بلا لے تو جواب دینا ضروری ہے۔ اگر انہیں علم ہے، جان رہے کہ بیٹا نماز میں ہے، تو پھر انہیں بھی بلانا نہیں چاہیے۔ آزمانے کے لیے وہ بلا لیں کہ دیکھیں کیا جواب دیتا ہے، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو والدین کے پکارنے پر جواب نہیں دینا۔ ہاں، اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اور آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جواب دینا ضروری ہوگا۔ دیکھیں کہ چھت سے گر رہے ہیں، پانی میں ڈوب رہے ہیں، آگ میں جل رہے ہیں، تو پھر نماز توڑنا واجب ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی۔ نماز پڑھ رہا ہے انسان، کسی غیر مسلم نے کہا مجھے اسلام کی تلقین کیجیے، اسلام کی باتیں سکھائیے، یا ایک دیرم یعنی 4 آنے کی مقدار نقصان ہو رہا ہو، چونی جو آپ کے ہاں ہوتی تھی، یا اپنے بچے وغیرہ کی جان کا خطرہ ہے، تو انسان کو کہا گیا کہ وہ نماز توڑ کر جان کی حفاظت کرے، بھلے فرض پڑھ رہا ہو یا نفل۔ یہ مسئلہ بھی آپ نے سن لیا۔ اگر نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اور والدین کی نافرمانی لازم آتی ہے تو پھر نفلی روزہ توڑ سکتا ہے۔ والدین کی اہمیت کو پہچانیں۔ والدین کو خدمت کی ضرورت ہو اور ان کا کوئی اور دیکھنے والا، نگرانی کرنے والا نہ ہو تو جنگ پر نہ جائے، جہاد پر نہ جائے، نہ ہی حج کو جائے، نہ ہی کہیں اور پڑھنے کے لیے جائے۔ کیوں
کہ والدین کی خدمت ان باتوں سے زیادہ ضروری ہے، بشرطے کہ ان کے پاس کوئی اور نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی سنبھال نہیں سکتا، تو پھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، نماز کے بعد پھر والدین کے حقوق کے بارے میں کہ ان کے حق ادا کیے یا نہیں۔ ایسے ہی عورت سے بھی سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اور پھر اس کے آقا کے حقوق کے متعلق۔ تو اگر جواب صحیح ہوگا تو کامیاب ہوگا، ورنہ کامیاب نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا مسترد نہیں ہوتی، اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ محبوب پر بد دعا جلدی اثر کرتی ہے، بالخصوص والدین کی بد دعا اولاد کو ضرور لگتی ہے۔ تو ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اور ماں باپ کو بھی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں کوئی اتنا ستائے تو ان کے منہ سے نکل سکتا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ علامہ زمخشری عقیدے کے دوسرے تھے، ان سے کسی عالم دین نے پوچھا کہ آپ کا پاؤں کیسے کٹ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بچپن میں ایک چڑیا کو پکڑ کر دھاگے سے اس کے پاؤں کو باندھ دیا اور پھر اپنی طرف کھینچا تو اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، کٹ گیا۔ میری والدہ اس چڑیا کے اس حال سے پریشان ہوئیں۔ ان کے منہ سے نکلا کہ بیٹا جیسے تو نے چڑیا کا پاؤں کاٹا ہے، اللہ کرے تیرا پاؤں بھی ایسے ہی کٹ جائے۔ تو وہ کہتے میں اس کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے بخارا گیا تو راستے میں سواری سے گرا تو میرا پاؤں ٹوٹ گیا۔ بعض نے کہا راستے میں پاؤں سردی سے سوکھ گیا جس کو کاٹنا پڑا، اس لیے یہ ساری عمر بیساکھی کے سہارے چلتا رہا۔ کیا مطلب؟ والدین کو ستانا اچھی بات نہیں ہے۔ ان کے منہ سے نکلے بات اور قبولیت کا وقت ہو تو وہ ضرور پوری ہو جاتی ہے، اور ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ماں باپ پر واجب ہے کہ وہ اولاد کی نافرمانی کا موجب نہ بنے، یعنی ایسی بات یا ایسے کام کے لیے نہ کہیں کہ بچے نافرمان ہو جائیں، بلکہ ان کو ایسے کام کہیں کہ وہ کہنا مانیں۔ اگر کوئی بات منوانی ہے، بچوں کے لیے ضروری ہے تربیت کے حوالے سے، ان کی بھلائی کے لیے، تو وہ طریقے سے پہلے ان کو سمجھا کر اس کے فائدے بتا کر، لیکن ان کو زبردستی کہیں گے تو وہ کریں گے نافرمانی، اور نافرمانی کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، دعا کرنا، صدقہ و خیرات ان کی طرف سے کرنا یا ان کی ثواب کے لیے کرنا، ہر جمعہ ان کی قبر کی زیارت کو جانا، ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعائے خیر کرنا، اگر انہوں نے کوئی وعدے کیے ہیں کسی سے ان کو پورا کرنا، انہوں نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کو پورا کرنا، یہ بر الوالدین یعنی ماں باپ سے بھلائی میں شامل ہے۔ اچھا بچہ ماں باپ کے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، ان کے وعدوں کا، ان کے احکام کا خیال رکھتا ہے، یعنی مرنے کے بعد جو زندگی میں ہے
وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، مرنے کے بعد بھی بتایا گیا کہ شریعت و سنت کے خلاف نہیں، باقی ان کی تمام باتیں مانی جائیں، اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اندازہ کر لیں، اللہ تعالی رب ہے، پالنے والا، حقیقی طور پر پروردگار وہ ہے، والدین مجازی طور پر ہمارے پالنے والے ہیں، تو ظاہری تربیت اللہ نے ماں باپ کے سپرد کی ہے، حقیقت میں تربیت اللہ ہی کرتا ہے۔ مثلاً آپ پانی کے قطرے سے لے کر پورے انسان بنے تو اللہ نے بنایا، تو اللہ تعالی زیادہ حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی رکھا جائے۔ تو اندازہ کر لیں، جب ماں باپ کی نافرمانی پر اتنی پکڑ ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر کتنی پکڑ ہوگی؟ ایک انسان اگر سوچے تو اس کو اندازہ ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پیر بھی آپ کی تربیت کرتے ہیں، استاد بھی آپ کی تربیت کرتے ہیں۔ آپ ان کے روکنے ٹوکنے پر برا اگر منائیں گے تو پھر آپ کی تربیت نہیں ہو سکے گی، بلکہ احکام میں ہے کہ وہ پیر جو کسی مرید کو ٹوک نہیں سکتا اس کو مرید ہی نہ بنائے، جس کو کچھ کہہ نہیں سکتا، اس کو روک نہیں سکتا غلط بات سے، تو اس کو مرید ہی نہ بنائیے۔ زجر و توبیخ یعنی روکنا ٹوکنا، یہ شریعت کے خلاف دیکھے، اخلاق کے خلاف دیکھے تو بتائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ شاید لاپرواہ ہو گئے، ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی بھی کچھ نہ کہے، بچے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے کیوں روکا، مجھے کیوں ٹوکا؟ تو یہ روکنا ٹوکنا اگر ہے تو ان کی بہتری کے لیے ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو دیکھنا چاہیے، ماحول بنانا چاہیے۔ صرف آپ اس طرح نہ کریں کہ ہر وقت ان کو روکتے ٹوکتے رہیں، کبھی پیار کی بات بھی کریں، کبھی ہنسے کھیلے بھی، لیکن جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اس کی تائید ہو سکتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بتایا ہے، نبی کا حق بتایا ہے، اور پھر ماں باپ کا حق بتایا ہے، تو یہ ترتیب ہمیں یاد رکھنی ہے۔ ماں باپ کے معاملے میں ہم لاپرواہ اگر ہو جائیں گے تو پھر ہماری پکڑ ہو جائے گی، تو ہمیں بچنا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، کسی سے تعلق ہو جائے، آپ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی تحفہ دیں گے، اس سے اچھی باتیں کریں گے، اس کی خدمت کریں گے، اس کے کام آئیں گے، تو جن کا حق ہے ان کو کیسے چھوڑ دیں؟ بھئی دوست احباب ہیں وہ تو بہت بعد میں ہیں، پہلے حق تو ماں باپ کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے، اس کے معاملے میں کوتاہی کریں گے تو پھر ہم اپنی زندگی بہتر نہیں بنا سکتے۔ لوگ آتے ہیں میرے پاس، مولانا صاحب کاروبار بہت اچھا تھا، اب نہیں ہے، سست ہو گیا ہے، بندش لگتی ہے۔ تو یہ بندش پتہ ہے کیا؟ آپ اپنے ماں باپ یا سگے بہن بھائیوں سے میل جول بول چال بند کر دیں تو پھر آپ کو بندش ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اپنا کاروبار اچھا کرنا ہے، ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ کسی آدمی کے کاروبار میں نرمی آ گئی، کم ہو گیا، اپنی بہنوں کی دعوت کرے، بہنوں کو بلائے گھر میں، ان کو کھلائے پلائے، وہ دعائیں دیتی ہیں، اس سے آپ کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بچوں کو رشتہ داروں کے خلاف بھرا جاتا ہے، ماں اپنے سسرال کے خلاف، باپ اپنے سسرال کے خلاف بچوں کے کان بھرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ ہاں کسی کا سلوک بہت برا ہو رشتہ داروں میں، اس سے احتیاط کرنا اور بات ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر میل جول بول چال بند ہو تو پھر بندشیں ہوتی ہیں، پھر کاروبار رکتے ہیں، تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو اب فرما برداری کرنی ہے ماں باپ کی، ان سے اچھا سلوک کرنا ہے، مگر ساتھ ہی بتا دیا کہ شریعت و سنت کے خلاف بات مانی جا سکتی
نہیں، تو ماں باپ کو بھی چاہیے ایسے کام نہ کہیں بچوں کو، اور خود اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کو طریقے سے سمجھانا ہے کہ یہ بات اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خلاف ہے۔ تو اس طرح یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور لڑنے لگ جائیں، وہ کام نہیں کرنا۔ تو ہمیں بتا دیا گیا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں، وہ کہتے ہیں نا، کر بھلا تو ہو بھلا، آپ اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی کہیے اچھا ہوگا۔ تو ہمیں اچھائی کا شوق ہونا چاہیے، خاص طور پر جن کا ہم پر حق ہے۔ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اب آپ بچے تھے، اب ماں باپ کی گود میں کیا کچھ کر دیتے تھے، نہ وہ منہ برا مناتے تھے نہ منہ بناتے تھے۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو آپ کو بھی منہ نہیں بنانا چاہیے۔ آپ کو اگر ان سے کپڑے خراب ہو جائیں تو آپ کو برا نہیں منانا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا کیا حال ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں اجر ملے، تو کام بھی ویسے کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان، پھر اس کے بعد اچھے کام، تو ہم ضرور انہیں نیکوں میں شامل کریں گے، وہ نیک لوگوں کی فہرست میں داخل ہو جائیں گے۔ کب؟ جب ایمان والے ہوں گے اور اچھے کام کرنے والے ہوں گے۔ تو اب شروع سے آپ سن رہے ہیں، ہر ایک کی آزمائش ہوگی، اللہ آزماتا ہے، بار بار آزماتا ہے، تاکہ وہ ظاہر کر دے کون اپنے عمل میں سچا ہے، کون کھوٹا ہے، کس کا کیا حال ہے۔ اور یہ امتحان کرنا اللہ کی سنت ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو اپنے بھلے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، ان کی برائیاں اتار دی جائیں گی۔ انسان کو تاکید کی کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، لیکن اللہ کا شریک ٹھہرانے کی بات کریں گے، شریعت و سنت کے خلاف بات کریں گے، وہ نہیں مانی جائے گی۔ اور اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اسی کی طرف سب نے پھر کر جانا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کو اچھوں میں داخل اور شامل کیا جائے گا۔ تو اب اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں، اچھوں کی فہرست میں ہمارا نام شامل ہو جائے، تو ہمیں ایمان والا ہو کر اچھے کام کرنے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور ان 10 صحابہ میں شامل جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ ان کی والدہ جو تھی، یہ اپنی ماں کا بہت کہنا مانتے تھے۔ جب یہ ایمان لے آئے تو ان کی ماں نے کہا کہ اسلام کو چھوڑ دو، ورنہ نہ میں کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی، سوکھ کر مر جاؤں گی، اور میری موت کا وبال تجھ پر ہوگا۔ ماں نے ایسا کہا۔ یہ کہہ کر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور دھوپ میں بیٹھ گئی۔ 24 گھنٹے اسی حال میں رہی، لازمی بات ہے، اس کا اثر ہوا، کمزور ہو گئی۔ آپ نے جواب دیا، اماں میں تیرا بیٹا ہوں، تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں، لیکن تیری 100 جانیں ہوں اور تو مجھ کو یہ کہے کہ وہ سب ختم ہو جائیں،
میں تب بھی اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، بھلے تیری 100 جانیں ہوں اور اسی طرح وہ چلی جائیں۔ تو ماں نے دیکھ لیا کہ میرا بیٹا ایمان لا کر پکا ہو گیا ہے، تو اس نے پھر دیکھ لیا کہ یہ ایمان نہیں چھوڑے گا، اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ بتایا گیا کہ جو غلط بات ہوگی وہ ماں باپ کی مانی جا سکتی نہیں۔ اندازہ کر لیں، ماں باپ کا مادری اور پدری، مادر فارسی میں ماں کو کہتے ہیں، پدر باپ کو کہتے ہیں، یہ حق ہم پر ادا کرنا ضروری ہے، اگرچہ وہ کافر ہوں تب بھی ان کی خدمت کریں گے۔ اور یہ تمام قوموں میں، برادریوں میں، دنیا بھر میں مانا جاتا ہے ماں باپ کا حق، ان کے اپنے طور طریقے ہیں، ان کا اپنا کہنا، مگر ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے تو ہم اس سے ہٹ سکتے نہیں، پھر سکتے نہیں، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شرعی حکم کے مقابلے میں احکام شرعی، شریعت کے حکم جو ہیں، ان کے مقابلے میں کسی قرابت دار رشتہ دار کا کوئی حق نہیں۔ شرعی احکام ماننے ہی ماننے ہیں، کسی قرابت دار کی وجہ سے چھوڑے جا سکتے نہیں ہیں، یہ یاد رہے۔ تو ماں باپ کے کہنے پہ شرعی احکام نہیں چھوڑے جائیں گے۔ شرک کو کہیں، مطلقاً کفر کو کہیں، تو وہ تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو ماں باپ کے کہنے سے کفر اور حرام نہیں کیا جائے گا۔ تو جب ماں باپ کے کہنے سے نہیں کیا جائے گا تو کسی اور کے کہنے سے کیسے کر لیا جائے گا؟ مثلاً حکومت آ جاتی ہے، دوسرے لوگ حکمران بن جاتے ہیں، اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی یہ کرو وہ کرو، اور وہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو ہم ان کا کہنا نہیں مانیں۔ اگر وہ سختی کریں گے، زبردستی کریں گے، آپ کی جان پر بن جائے، تو آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ ہمیں بتا دیا گیا کہ جیسے ہم ہوں گے ویسے ہم پر حکمران آ جائیں گے، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسے حکمرانوں کو آنے ہی نہ دیں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اچھے ہو جائیں گے۔ جب ہم برائی پسند کرنے لگ جائیں گے تو پھر ہم پر ویسے ہی حکمران آ جائیں گے۔ نفل حج کرنا چاہتا ہے تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں کرے گا۔ نفل سفر ماں باپ کی اجازت کے بغیر، بیٹا اونچی، اب تو بتاتے بھی نہیں ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں، اجازت لینا تو دور کی بات ہے، صرف بتا دیتے ہیں کبھی کبھی کہ جی میں جا رہا ہوں، بس اجازت بھی نہیں لیتے۔ ماں باپ کے کہنے سے ایمان نہیں چھوڑا جائے گا، نہ فرض عبادت چھوڑی جائے گی، نفل عبادت ماں کے منع پر چھوڑے۔ اور میں نے آپ کو یہ بتا دیا، ایمان میں تقلید نہیں ہوتی، پیروی ہوتی ہے، تقلید اعمال میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں خیال رکھنا ہے، شریعت اور ہمارا ایمان سب سے بڑھ کر ہے، ہم اس کو چھوڑ سکتے نہیں۔ اور پھر پلٹ کے جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ بعض آدمی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے،
جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ قرآن کا اعجاز دیکھو، آیت میں آج پڑھ رہا ہوں، نازل ہوا قرآن 1400 کتنے سال پہلے، مگر آج پڑھ رہا ہوں لگتا ہے آیت آج ہی اتری ہے۔ آپ کے سامنے دیکھ لو کیا حال ہو رہا ہے۔ یہ سیاست کرنے والے، یہ آپ کے لیڈر کہلانے والے جو کچھ کر رہے ہیں، قرآن بتا رہا ہے آج میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان ہے، لیکن کسی کو ایمان یاد نہیں۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو مان رہا ہے وہ محب وطن ہے، جو ان کو نہیں مان رہا وہ غدار ہے۔ سن رہے ہیں نا آپ؟ جو ان کے ساتھ ہے وہ صحیح ہے، جو دوسروں کے ساتھ ہے وہ غلط۔ دونوں کے ساتھ جتنے ہیں نہیں ہیں، یہ معیار نہیں ہے، معیار قرآن و سنت ہے۔ جو کتاب و سنت پہ پورا اترے گا وہ صحیح۔ اچھا جی، نام لیں گے عمل بالمعروف کا۔ امر کے معنی حکم کرنا، بالمعروف بھلائی کا حکم دینا۔ تو یہ لڑکیوں کو نچانا، موسیقی بجانا، عورتوں مردوں کا اجتماع اکٹھا کرنا، کیا یہ امر بالمعروف ہے؟ بتائیے۔ آپ بظاہر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں آزادی کی بات کر رہا ہوں، آپ کس سے آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ دین سے آزادی کی، خدا رسول سے آزادی کی بات کس سے کر رہے ہیں؟ تو ہم یاد رکھیں، لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، ان کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا کہ میں ایمان لے آیا، تو اب آپ کو چٹان کی طرح مضبوط ہو جانا چاہیے۔ بیٹا نعرہ اس وقت لگایا جاتا ہے جب لگنا ہے۔ یہ جمعے کا درس ہے، خیال رکھو، سارے نعرے صحیح ہیں لیکن وقت پہ لگتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ایمان والے ہو کر پھر ہم ایمان سے کسی طرح نہ ہٹیں، ادھر ادھر ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام جتنے نبی ہوئے، سب سے آخر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان کے امتحان ہوئے، کیسے کیسے امتحان ہوئے۔ ان کے جو ایمان لانے والے تھے، لوگ ماننے والے، ان کے امتحان، پھر صحابہ کے، پھر اہل بیت کے، آج تک ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے۔ ایمان پر جو لوگ ثابت قدم رہے، کربلا میں امام علی مقام کا امتحان، یزید خود کو مسلمان کہتا تھا، وہ پلید مسلمان کہتا تھا، صحابی کا بیٹا تھا، مگر اس نے خیال نہیں رکھا۔ وہ اپنے آپ کو صحابی کا بیٹا تو کہتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، پی پلا لیتا ہے، کبھی شراب پی لیتا ہے، ناچ گانا دیکھ لیتا ہے، مگر اس نے شریعت میں ذرا سا بھی دخل دیا تو کیا امام حسین نے برداشت کیا؟ نہیں۔ اگر وہ برداشت کر لیتے، رخصت پہ عمل کرتے، اپنی جان بچا لیتے کہ ٹھیک ہے بادشاہ ہوتے ہیں ایسے، یہ بھی ہو گیا ایسا، اس کا معاملہ اس کے ساتھ، میں اپنی نیکی کروں جس طرح آج کی سوچ ہے۔ امام اگر ایسا کرتے تو جان تو بچ جاتی، دین صحیح رہتا۔ انہوں نے دین کو بچایا، تقویٰ کو بچایا، ایمان کو بچایا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو کر اتنی استقامت، اتنی ثابت قدمی دکھائیں اور ہم چھوٹی سی بات میں بدل جائیں۔ انسان کو تھوڑی سی مصیبت آئے، اللہ کا عذاب سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ اللہ کے عذاب کے برابر۔ تو ہمیں سوچنا ہے، عذاب ذرا سا سر میں درد ہو جائے وہ برداشت نہیں ہوتا، عذاب کہاں سے برداشت کریں گے ہم؟ اب یہ گرمی کا موسم ہے، ہیٹ ویو جس کو آپ گرم ہوا کہتے ہیں، لو کہتے ہیں، وہ لو چل جائے برداشت ہوتی ہے؟
40 ڈگری 50 ڈگری 52 ڈگری اتنا ہی ہے نا، لیکن ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتی۔ اندازہ کریں قیامت کی گرمی کا ہمارا حال کیا ہے۔ تو ہم تھوڑی سی تکلیف پر بلک اٹھتے ہیں، بلبلا پڑتے ہیں، کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ تو یاد رہے جب آپ نے کہا اللہ پر ایمان لائے تو اب آپ کو ڈٹ جانا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ تعالی سے لو لگائیں گے، وہ بلائیں ٹال دے گا، مصیبتیں دور کر دے گا۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر تمہارے رب کے پاس سے مدد آئے تو ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ یعنی انسان مطلبی ہے، جیسا ہوگا نا ویسی بات کرے گا۔ یہ ہم لوگوں کا حال ہو گیا۔ اذیت، تکلیف، مصیبت، یہ آپ کے ہاں لفظ کہے جاتے ہیں۔ فتنے کے معنی آزمائش، امتحان۔ سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، فتنۃ الذہب کہا جاتا ہے اسے، تاکہ کھوٹا کھرا اس کا معلوم ہو جائے۔ محنت پر بھی یہ بولا جاتا ہے۔ اب اللہ کا عذاب جو ہے وہ جو ہم کو پہنچ سکتا ہے اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں، تو ہمیں اس سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بچنا چاہیے کہ ہم عذاب کا کسی طرح شکار نہ ہوں، اس میں مبتلا نہ ہوں۔ اس کے ہمیں طریقے بتا دیے گئے۔ اب ایک شخص کو معلوم ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا ہے، وہ اس کے باوجود خلاف کر رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا رہا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، بنا رہا ہے۔ تو جو خود بنا رہا ہے اس کو سمجھدار کہیں گے؟ اور آپ کہلانا چاہتے ہیں کہ جی میں سمجھدار، کوئی آپ کو بے وقوف کہے تو آپ کو برا لگتا ہے۔ اللہ کا عذاب، اللہ ہمیں اس سے بچائے، ہم سہ سکتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رأس الحکمت مخافت اللہ، دانائی کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے۔ کوئی اگر دانا سمجھدار کہلانا چاہتا ہے تو اس کو خوف الہی ہوگا۔ خوف الہی نہیں ہے تو وہ سمجھدار اور دانا نہیں ہے۔ بندے دیکھ رہے ہیں نہ کروں، اللہ دیکھ رہا ہے کروں، تو دانا ہے، سمجھدار ہے نہیں۔ تو آپ نے اپنے اوپر نظر رکھنی ہے، کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کچھ لوگوں کو تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، کہتے ہیں جی ہمیں نہیں چاہیے دین، چھوڑو بھائی، چلے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، دین سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کوئی اچھا کیا؟ وہ دین سے ہٹ کر غلط طریقے پہ چلے گئے تو کیا انہوں نے کوئی فائدے والا کام کیا؟ نہیں۔ تو دین والے کو، اچھا جی آپ کو دنیا میں مشکلات آتی ہیں یا نہیں آتی؟ ان کو تو سہ لیتے ہیں، دین میں ذرا سی آپ کی آزمائش ہو جائے آپ بلبلا اٹھتے ہیں۔ تو ایمان والے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ میرے ساتھ اگر کوئی امتحان ہے تو میری بھلائی کے لیے، میرے درجے بلند کرنے کے لیے ہے۔ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا تو رب کی رضا ملے گی، وہ گھبراتا نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اسے دوسروں کا ڈر نہیں رہتا۔ یہ کامیاب نسخہ ہے۔ کوئی آزمائے تو اچھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر
مثال کے طور پر جنگ پر نکلے ہیں مسلمانوں کا لشکر، تکلیف میں آ گیا تو اس کو عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، مال غنیمت مل گیا، بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ اے انسان مطلبی نہ بن، اللہ کو راضی کرنے والا بن۔ تو اللہ کو راضی کرے گا، وہ تجھے اتنا دے گا کہ تجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کب؟ جب تو رب کو راضی کرے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی سے کچھ بھی چھپا ہوا، اونچی کہیے، پھر وہ امتحان کیوں کرتا ہے؟ میں پہلے بتا چکا، ظاہر کر دے کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، وہ ظاہر کر دے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اور جس کے درجے بڑھانے ہوں اللہ تعالی ظاہر فرما دے۔ لوگوں کو پہنچنے والی مصیبت کبھی کبھی ان کے بھلے کے لیے ہوتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی مگر وہ ان کے بھلے کے لیے ہوتی ہے۔ کبھی امتحان کے لیے ہوتی ہے، کبھی درجے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، کبھی بڑی بلا کو ٹالنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ سارے کام ہوتے ہیں، مگر انسان جلد باز ہے۔ وہ 1,00,000 روپیہ نفع کمایا ہے وہ نہیں ذکر کرے گا، 1000 روپیہ نقصان ہو گیا بار بار ذکر کرے گا۔ سال بھر میں 360 دن خوشی کے گزارے ہیں، ذکر نہیں کرے گا، 2 دن بیماری کے گزارے ہیں، بار بار ذکر کرے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو یاد کریں، یاد کریں، ہم پر تکلیف کا ایک لمحہ بھی بھاری ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم یہی چاہتے ہیں، نہیں ہمیں مزے ہی ملے، تو مزے ملنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ مزے کیسے ملیں گے، کیسے تم خوشحال رہ سکتے ہو، کیسے برکتیں پا سکتے ہو، اس کا ہمیں طریقہ بتا دیا گیا۔ مثال دی گئی، قریبی رشتہ دار مر جائے یا کوئی بہت پیاری چیز گم ہو جائے تو ہم کس طرح اپنا ریئیکٹ کرتے ہیں، رد عمل کیا ہوتا ہے، کس طرح اظہار کرتے ہیں۔ تو اگر بہت بڑی کوئی مصیبت آ جائے پھر ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ تو اپنے رویے کو دیکھیں ہم۔ اے انسان، تجھے جو کچھ پہنچتا ہے وہ تیری برداشت سے زیادہ نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف دیتا نہیں۔ مگر ذرا سی تکلیف پر ہم لوگ جو بلبلا اٹھتے ہیں، کبھی سوچا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، کیا ان کی طرف سے کوئی شکایت آئی؟ اونچی۔ ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا کیے جاتے ہیں، کوئی شکایت آئی؟ نہیں۔ ہمیں تھوڑا سا ہو جائے تو ہمارا جو حال ہوتا ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اب میں یہاں ایک مسئلہ کر دوں، کچھ لوگوں کے ذہن میں شاید شبہ ہو نکل جائے۔ اسلام میں کچھ سزائیں ہیں، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو، کوئی بدکاری کرے 100 کوڑے مارو، شادی شدہ کریں تو رجم کرو، سنگسار کرو، پتھر مارو۔ اسی طرح مختلف سزائیں آپ سنتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، یہ سزائیں کچھ لوگ زبان سے لوگوں کی اکثر کتنی سخت سزائیں ہیں، معاذ اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں وحشیانہ سزائیں ہیں۔ اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں کے لیے ایسے لفظ کہے جاتے ہیں۔ اب سنو، چوری کی ہو کسی نے، شریعت کے مطابق ثابت ہو جائے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے، ساری دنیا کو ٹیلی ویژن پر دکھا دیا جائے، کوئی چوری کرے گا؟ پوچھ رہا ہوں، پوری ملت کی بھلائی ہے اس میں یا نہیں ہے؟ جس جرم پر سزا دی جائے، پہلے تو ہوتا تھا نا کہ چند لوگ دیکھتے تھے، اب تو بہت آسان ہے، ویڈیو بناؤ پوری دنیا کو دکھا دو،
جو بھی دیکھے گا ڈرے گا یا نہیں ڈرے گا؟ فائدہ ہے یا نقصان؟ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے، ایک صاحب نے دیکھا جی مولانا صاحب بیٹھے ہیں، اس نے کہا میں کچھ مسئلے معلوم کر لوں۔ اس نے کہا جی یہ اسلام کی سزائیں بہت سخت ہیں، پہلا زمانہ تھا، اس وقت لوگ گوار تھے، اجڑ تھے، تعلیم یافتہ نہیں تھے، مہذب نہیں تھے، سویلائز نہیں تھے، لرنڈ نہیں تھے، ان کے لیے وہ سزائیں ٹھیک۔ اب لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، ماڈرن ہو گئے ہیں، سویلائزڈ ہو گئے ہیں، اب وہ سزائیں درست نہیں ہیں۔ اگر اس کو فوراً ڈانٹ دیتے تو اس کو تو مسئلہ سمجھ نہیں آنا تھا، طریقے سے بات کرنی۔ والد صاحب نے کہا یہ بتاؤ جاہل کو سزا زیادہ ملنی چاہیے یا پڑھے لکھے کو؟ جو جاہل ہے اس کو تو انجام معلوم نہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا ہوں گے، لیکن ایک شخص پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے مجھ پر اور دوسروں پر اثرات کیا ہوں گے، تو کون زیادہ سزا کا مستحق؟ اس نے کہا پڑھا لکھا زیادہ مستحق ہے۔ تو والد صاحب نے کہا اب آپ کی بات کا خود آپ سے جواب ہو گیا کہ اگر پہلے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کے لیے اتنی سخت سزائیں تھیں، تو پڑھے لکھوں کے لیے تو زیادہ سخت ہونی چاہیے۔ اس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ آج جو لوگ اسلامی سزاؤں کو برا کہتے ہیں، مثلاً آپ کے ملک سے کچھ عرصہ سزائے موت ختم کر دی گئی تھی، پھانسی کی سزا آپ کے ہاں غیروں کے کہنے پر آپ نے ختم کر دی تھی، کتنے جرم بڑھ گئے، دوبارہ آپ نے پھانسی کی سزا رکھی ہے، جرموں میں وہ والے جرم کم ہو گئے، لیکن آپ کے ہاں عدل نہیں ہوگا، نظام عدل نہیں ہوگا تو معاشرہ ٹھیک رہے گا نہیں۔ تو سختی انسان، مثلا ایک شخص بیمار ہوا، بیمار ہونے کی اس کو وجہ معلوم ہو گئی کہ میں نے یہ کام کیا، یہ غذا کھائی، یہ غلط چیز کی، آئندہ اس سے بچے گا یا نہیں بچے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو یہ جو تکلیفیں آتی ہیں نا، یہ ہمیں سنبھلنے کا موقع دیتی ہیں، سنورنے کا موقع دیتی ہیں۔ آپ کسی اس راستے پہ جا رہے ہیں، اچانک وہاں پر آپ کو کوئی چیز پیش آ گئی، آپ اس راستے کے بارے میں پہچان لیتے ہیں، یہاں یہ راستہ بدل لیتے ہیں، تو آپ کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ آپ کو سنبھلنے کا، سنورنے کا، سدھرنے کا، بچنے کا طریقہ ملتا ہے، بتاتی ہے۔ تو تکلیف کو برا نہ کہو، اپنے ایمان کو ٹٹولو، ذرا اپنے حال کو ٹٹولو کہ کر کیا رہے ہو، شکایت نہ کرو، تمہیں فائدہ ملے تو جی ہم ہیں جی، اور اگر ذرا سی بھی تکلیف آ جائے تو فوراً کہ جناب آپ لوگ شکایتوں کے انبار کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس رب کے پاس سے مدد آئے تو ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین، کیا اللہ خوب نہیں جانتا جو کچھ جہان بھر کے لوگوں کے دلوں میں، سینوں میں ہے؟ اللہ کے سوا کوئی خوب جاننے والا نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں لوگ اچھا کہیں، ہم اچھے دکھنا چاہتے ہیں، اچھے بننا نہیں چاہتے۔ دکھیں تو اچھے، لیکن ہم جیسے ہیں بس ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمیں کوئی نہ روکے، تو اچھا نہیں کریں گے تو کیا اچھے دکھیں گے؟ پوچھ رہا ہوں، آپ خود کہہ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، تو پھر ہم سنبھلتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں سنبھلتے؟ ہمیں ناپاک نہیں رہنا چاہیے۔ غلط لفظ، ناپاک ہونے سے مراد یہ نہیں کہ گندگی لگ جائے، غلط غذائیں کھا رہے ہیں، غلط کما رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، تو یہ ساری ناپاکی کی باتیں ہیں۔ تو جو پاک ہوتا ہے نا اس میں صبر بھی ہوتا ہے، تحمل، برداشت بھی ہوتی ہے۔ جو ناپاک ہوگا وہ شور کرے گا،
غلط غذائیں کھانے والے، غلط کام کرنے والے۔ تو ہم اپنے آپ کو دنیا میں رہنے میں اچھا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اچھا نہیں کریں گے تو اچھا ثابت نہیں کر سکیں گے۔ اب آپ صوفیاء کو دیکھیں، یہ صوفیاء کرام اپنی خواہشات پر قابو پا لیتے ہیں۔ خواہشیں ہر ایک کے ساتھ ہیں، یہ کھاؤں، یہ کروں، یہ مجھے ملے، ایسا ہو ویسا ہو، سب کی خواہشات کی چادر سکیڑیں گے تو سکڑے گی، پھیلائیں گے تو اس کو آپ سمیٹ سکتے نہیں۔ تو صوفیاء خواہشات پہ قابو پا لیتے ہیں، روکھی سوکھی کھاتے ہیں، ترنے والے نہیں کھاتے۔ آپ کا یمی فوڈ جو آپ کو بہت پسند ہے وہ لوگ روکھی سوکھی کھائیں گے، وہ نیند قربان کریں گے، زبان پر قابو رکھیں گے، لباس کے بارے میں بہت اعلیٰ نہیں پہنیں گے، کوشش کریں گے سادے وہ خواہشات پر قابو پا کر کیا کرتے ہیں؟ نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے نفس کو کنٹرول نہیں کیا تو ہمارے نفس نے ہم کو کنٹرول کر لیا ہے۔ اب وہ جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم جو چاہیں وہ ویسا کریں، الٹا معاملہ ہو گیا۔ تو جب وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ کرم ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الزاہدین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی، کوئی خاتون تھی بڑھیا، کتابوں میں تذکروں میں ہے، اس نے جب دیکھا کہ میری وفات کا وقت قریب ہے، اس کے پاس زمین تھی، اس زمانے میں لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے زیادہ، اس نے حضرت بابا صاحب سے کہا کہ میں دنیا سے جانے والی ہوں، یہ میرے پاس زمین ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے لنگر خانے کے کام آئے، اس کی آمدنی سے آپ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں یہ میں آپ کے لنگر خانے کو دیتی ہوں۔ اس نے آپ کو قبضہ دے دیا۔ اس عورت کی وفات ہو گئی۔ جب وفات ہو گئی تو اس کے کوئی جاننے والے، کوئی دور پار کے رشتہ دار وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اتنی بڑی زمین وہ عورت بابا جی کو دے گئی ہے، ہو سکتا ہے بابا جی نے اس پہ کچھ پڑھ کے پھونک دیا ہو، لوگ تو جیسی باتیں کرتے ہیں، اس سے زمین لے لی ہے، یہ زمین ہمیں ملنی چاہیے۔ وہ گئے عدالت میں، اس زمانے کی جو عدالت تھی، قاضی کے پاس چلے گئے، قاضی کے پاس جا کے کہا کہ جی یہ ہم رشتہ دار ہیں، ہمارا حق ہے، وارث ہیں ہم۔ اس عورت سے یہ بابا صاحب نے زمین کسی طرح ہتھیا لی ہے، خود لے لی ہے، زمین ہماری ہے، ہمارا حصہ ہے۔ جج نے، قاضی نے بابا صاحب کو بلایا، بابا صاحب تشریف لے گئے، کورٹ میں، عدالت میں تشریف لے گئے۔ اس نے کہا کہ یہ جو زمین آپ کے پاس ہے یہ آپ کی ہے؟ فرمایا ہاں میری ہے۔ آپ کو کس نے دی ہے؟ فرمایا جو اس کی مالکہ تھی اس نے مجھے دی ہے۔ کہ یہ اس کے وارث موجود ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے۔ فرمایا وہ مجھے دے گئی ہے، میرے قبضے میں دے گئی ہے، یہ میری ہے۔ اس نے کہا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ آپ کے پاس ثبوت کیا؟ آج کل تو کاغذ بنتے ہیں نا، اسٹامپ پیپر بنتے ہیں، جناب لوگوں سے لکھوا پڑھوا کے وہ دستخط کرا کے کیا کچھ ہوتا ہے۔ بابا صاحب نے کہا زمین پر چلو، جو زمین ہے نا وہاں چلو، اس زمین سے پوچھ لو تو کس کی ہے۔ زمین سے پوچھ لو تو کس کی۔ قاضی صاحب کہنے لگے زمین بولے گی، بتائے گی۔ فرمایا آؤ۔ وہ سارے لوگ جتنے تھے وہ سب وہاں زمین پہ چلے گئے۔ بابا صاحب نے کہا زمین سے پوچھو۔ میں کہا جی آپ ہی پوچھ لیں۔ آپ نے فرمایا اے زمین تو بتا تو کس کی ہے۔ پھیلی ہوئی زمین، ایک ایک ذرے سے آواز آ رہی ہے بابا صاحب کی۔
زمین کہہ رہی ہے میں بابا فرید کی ہوں، آپ کا نام مسعود ہے، فرید الدین لقب ہے، بڑی شان، بڑا مرتبہ۔ قاضی صاحب نے پوچھ لیا حضرت یہ زمین کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے، فیصلہ تو ہو گیا، لیکن یہ شان کہاں سے ہے؟ اس زمین کا ذرہ ذرہ بھی آپ کا نام لے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے۔ فرمایا میری اتنی عمر ہو گئی ہے، 40-50 سال جتنی ہو گئی ہے، میں نے رب کی ہر بات مانی ہے۔ یہ بات سنانی تھی جس کے لیے پورا واقعہ سنا۔ فرمایا میں نے رب کی ہر بات مانی ہے، اب وہ میری ہر بات مان لیتا ہے، اور رب کے ہو جاؤ۔ ہم چلا اٹھتے نہیں جی، تکلیف کیوں آئی ہے، مصیبت کیوں؟ اللہ سب کا حال جانتا ہے۔ یہ تکلیفیں ہمارے سنبھلنے کو آتی ہے، سدھرنے کے لیے آتی ہے، ہمیں اچھا بنانے کے لیے۔ ہمیں ہرگز شکایت نہیں، اپنے حال کو دیکھو، فوراً چیک کرو کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، مجھ سے کہاں نافرمانی ہوئی، فوراً چیک کرو اور اس کی اصلاح کرو۔ یہ کس کا کام ہے؟ سمجھدار کا۔ اور دوسرے کہتے ہیں اور جی موسم ایسا ہو گیا ہے، یوں ہو گیا، وہاں ہو گیا، ان کو نہیں لگتا کہ جی ہم نے کوئی خطا کی ہے، وہ اسی طرح رہتے ہیں، پھر ان کا حال اور برا ہو جاتا ہے۔ سنیں، حدیث شریف بتاتی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو ایک بہت چھوٹا سا کالا سیاہ بلیک ڈاٹ نقطہ بن جاتا ہے اس کے دل پر، باریک سا۔ انسان نے گناہ کیا، وہ نقطہ بن گیا۔ توبہ نہیں کرتا انسان، وہ نقطہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی سیاہی پھیلتی جاتی ہے، 1 دن 2 دن 10 دن مہینہ۔ انسان توبہ نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو برائی سے جو اس سے غلطی ہو گئی شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف نہیں جا رہا، وہ سیاہی پھیلتی جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ پورا قلب، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ جب سیاہ ہو گیا تو اب اس میں سوچنے، سمجھنے اور سنبھلنے کی کوئی صلاحیت نہیں رہی، وہ سیاہ ہو گیا ہے، اس کو پرواہ نہیں۔ اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، وہ نقطہ مجھ سے کیا ہو گیا، توبہ کی، فوراً وہ مٹ جاتا ہے۔ اور ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ نہیں جی، میں نے نوجوانوں کو اکثر سنا دیکھتے، بوڑھے ہوں گے تو پڑھ لیں گے نماز، بوڑھے ہوں گے تو کر لیں گے حج، بوڑھے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے، ابھی تو انجوائے کرنے دیں، ابھی تو مزے لینے دیں۔ یہ حال ہے لوگوں کا۔ تمہارے پاس بھروسہ ہے اگلے سانس کا؟ جی پوچھ رہا ہوں، اگلے منٹ کا بھروسہ ہے؟ نہیں۔ توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا اور بڑھاپے کی امید پر توبہ کو مؤخر کرنا، دیر کرتے رہنا، یہ سمجھداری کی باتیں نہیں ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میل کس کو پسند ہے؟ گندگی کس کو پسند ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو گناہ بھی گندگی ہے، نافرمانی بھی گندگی ہے، بے ادبی بھی گندگی ہے، حرام بھی گندگی ہے، ہمیں اس سے بچنا۔ کافروں نے کتنی تکلیفیں پہنچائیں صحابہ کو مکہ میں۔ حضرت بلال کا، حضرت عمار ابن یاسر کے گھرانے کا احوال پڑھو، صدیق اکبر کو کتنی تکلیفیں ہوئیں، حضرت عثمان غنی کو کتنی تکلیفیں ہوئیں، پڑھو حال۔ آپ سے تپتی زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا، حضرت بلال کو اسی پر گھسیٹا جاتا تھا۔ سوچو، اتنی راحتیں ملی ہیں مگر ہم شکایت شکایت شکایت۔ صحابہ کرام نے، اولاد رسول نے، میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ بات سنائی ہے، 11 امام ہوئے ہیں اہل بیت کے بارے میں، حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، پیدا ہوں گے۔
11 کے 11 امام نبی کی اولاد، نبی کا خون، شان والے ہیں یا نہیں؟ میں اور آپ کیا ان کے مرتبے کو پورا جان سکتے ہیں؟ نہیں۔ کسی ایک کے ساتھ بھی امت نے اچھا سلوک نہیں کیا، کسی ایک کے ساتھ۔ پہلے امام حضرت علی ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کسی کو قتل کیا، کسی کو پھانسی دیا، کسی کو زہر دیا، کسی کو قید رکھا، کسی کو لٹکائے رکھا۔ اولاد رسول، کس وجہ سے؟ کہ لوگ ان سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں؟ بادشاہوں نے لٹکائے رکھا ان کو کہ لوگ ان سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں۔ جرم کوئی نہیں، کتنی تکلیفیں اٹھائی انہوں نے، ہمیں اس میں سے کچھ پہنچا؟ کوئی تکلیف پہنچی؟ لیکن ہم شکایت کرتے ہیں چھوٹی سی تکلیف پہ۔ تو یاد رہے اللہ تعالی مہربانی کرنے والا ہے، ہمیں اس کو راضی رکھنا ہے۔ ایمان پر ڈٹ جاؤ، کچھ ہو جائے تمہارے ایمان کو کوئی چیز ہلا نہ سکے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ پہلی آیت میں کاذبین تھا، جھوٹوں کا، یہاں فرمایا اور اللہ ضرور ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو اور ظاہر کر دے گا منافقوں کو۔ منافق جس کی زبان پر کچھ اور ہے، دل میں، دیکھیں نا، ایمان والا مومن، اس کی زبان پر ایمان کے کلمے، دل میں بھی ایمان۔ کافر کی زبان پر کفر کے کلمے، دل میں بھی کفر۔ یہ منافق، یہ عجیب چیز ہے، اس کی زبان پر کچھ اور ہے، دل میں اونچی۔ وعدہ کرے گا پورا نہیں کرے گا، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، امانت میں خیانت کرے گا۔ نشانیاں بتا دی۔ آپ کے پاس آئیں گے، کہیں گے آپ کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ قرآن میں ایمان والوں کے پاس آئیں گے تو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، شیطانوں کے پاس جائیں گے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ۔ کیا ہے یہ؟ آج بھی اس زمانے میں جب منافق تھے تو آج تو زیادہ برے ہوں گے۔ کیا کیا ان کی حرکتیں ہیں، کیا کیا ان کی سازشیں ہیں، آپ کو نظر آتی ہیں، پھر بھی آپ دھیان دیتے نہیں۔ سائنس کی ترقی کی اس دنیا میں روحانیت کا انکار ہے، کہیں نبی کے معجزوں کا انکار ہے، نبی کی شان کا انکار ہے، دوسروں کی ان سے جتنی دیکھو نا، مثلا بات آ جائے نبی حاضر ناظر، ہم مانتے ہیں ہمارے نبی کیسے؟ نورانی طور پر۔ کیسے؟ جسمانی طور پر نہیں، کیسے؟ نورانی روحانی طور پر حاضر و ناظر، جسم کے ساتھ نہیں۔ جسمانی طور پر وہ مدینے میں ہے، ان کی نورانیت پوری کائنات میں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم یہ کہیں تو وہ فتویٰ لگاتے ہیں، نہیں مانتے۔ اب ذرا ان سے پوچھو شیطان کے بارے میں، کہو شیطان ہر بندے کو دیکھ رہا ہے، کہیں گے دیکھ رہا ہے۔ ہر بندے میں شامل ہے، خون میں شامل ہے، کہیں گے بالکل شامل ہے۔ ان سے کہو جی بندہ اکیلے میں ہو، 40,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز میں ہو، وہاں بھی، سمندر میں تیر رہا ہے، وہاں بھی، چھپا ہوا ہے وہاں، ساری دنیا کے ہر بندے کو شیطان دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ ہے، انکار کریں گے؟ ان کے بڑے کی تعریف ہو رہی ہے تو کیسے انکار کریں گے؟ آپ نے اتنا کہہ دیا اللہ کی عطا سے نبی حاضر و ناظر نورانی طور پر، فوراً شرک۔ جب تک تمہارے بڑے کی بات ہو رہی تھی بڑے آرام سے مان رہے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا شیطان کو ڈیوٹی دی گئی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی؟ اونچی نہیں، مہلت ملی ہے، ٹائم، مہلت ملی ہے، اس کو منصب نہیں ملا گمراہ کرنے کا، غوا کا، گمراہی کا منصب نہیں۔ لیکن میرے نبی کو تو ہدایت کی ڈیوٹی دی گئی ہے۔
جس کو ڈیوٹی ملی ہے اس کی شان نہیں مانتے، جس کو صرف مہلت ملی ہے اس کے لیے مان رہے ہیں۔ تو بولو ایمان والے ہیں اونچی؟ اللہ کو پتہ ہے کون مومن ہے کون منافق ہے، اس سے کوئی چھپا ہوا۔ یہاں یہ ملے جلے مکس ہوئے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلا لیتے ہیں، مگر یاد رہے ایمان والا پکا ہوتا ہے، ایمان والا اونچی آپ ہیں۔ سوچیں، میں نے جب کہا نا آپ ہیں تو ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، کتنے پکے ہیں، کیا حال ہے۔ علماء اسلام نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، امام اعظم ابو حنیفہ پڑھو، غوث پاک نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، حضرت خواجہ غریب نواز، ان سب نے، حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی، پڑھو ان کے حالات، ان کے گلوں میں سوراخ کر کے رسیاں ڈال کے لٹکایا گیا، کھالیں کھینچی گئی، ناخن کھینچے گئے، تپایا گیا جسموں کو۔ ہمیں تو اس میں سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور پھر بھی ہم چھوٹی سی تکلیف پر بلبلائے تو ہم محبت والے اونچی۔ صحابہ کو اتنا مارتے تھے سیدھا بیٹھا نہیں جاتا تھا ان سے۔ کافر، صرف کیا جرم؟ ایمان کیوں لے آئے ہو؟ ابو جہل اینڈ پارٹی کا کام ہی یہی تھا، کو مسلمان مل جائیں ان کو سزائیں دو، ان کو تکلیفیں پہنچاؤ، بول چال بند کر دی، لین دین بند کر دیا۔ شیب ابی طالب کا واقعہ، اسلام نے دہشت گردی نہیں کی، اسلام پر دہشت گردی ہوئی ہے۔ ہم نشانہ بنے ہیں دہشت گردی کا، ہم نے دہشت گردی نہیں کی۔ کتابوں میں پڑھیں جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر ڈنڈے برسائے جاتے تھے تو وہ ڈنڈے ٹوٹ جاتے تھے، کتنا مارتا ہوگا وہ امیہ، وہ ڈنڈے ٹوٹ جاتے تھے، مگر آپ کے منہ سے کیا نکلتا تھا؟ احد، اللہ احد ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک ہے اور حضور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور نے آل یاسر سے کیا فرمایا؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کی اولاد صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ وہ تکلیفیں اٹھائیں انہوں نے، حالات پڑھے تو پتہ چلتا ہے نا، آپ نے تو سنے بھی نہیں ہوں گے، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ایمان پر ثابت قدم۔ محبت سکھاتی ہے یہ باتیں، اگر محبت نہ ہو نا تو پھر ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آتی نہیں۔ آپ کی کوئی بات کسی کے سامنے ظاہر ہو جائے، پوشیدہ بات، آپ کو شرمندگی ہوتی ہے یا نہیں؟ اونچی بھری بزم میں، کسی بڑے مجمع میں اگر ایسا ہو جائے تو اور زیادہ برا لگتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ پہلی امتوں کا یہ حال ہوتا تھا، ان کی برائی ظاہر کی جاتی تھی، ان کے ماتھوں پر، ان کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا رات کے اندھیرے میں اس نے یہ کیا، شکلیں بدل جاتی تھی، رات کو سوتے تھے بندے ہوتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو بندر ہو جاتے تھے۔ ہم پر یہ سب کچھ نہیں ہوتا، مہربانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہم سنبھلتے۔ یہ جو ہمارے آج عیب چھپے ہوئے یہ ہمارا کمال ہے، یہ سب ان کی مہربانی۔ انہوں نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ پہلی امتوں پر جیسا عذاب آیا میری امت پر۔ آج ہمارے پردے ہیں
لوگوں کی نگاہوں سے ہمارے گناہ چھپے ہوئے ہیں تو یہ ان کی مہربانی ہے، اور کل بھی ہمیں بچائیں گے تو اللہ کی عطا سے حضور ہی بچائیں گے۔ وہ جو مولانا حسن رضا خان نے کہا نا، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، یہ ان کی رحمت کی چادر ہے جس نے ہمیں ڈھکا ہوا ہے۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اللہ یہ ان کی مہربانی ہے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ان کو راضی کرو، اکڑنا نہیں ہے، بگڑنا نہیں، نخوت، غرور، تکبر، سب کے سب ان چیزوں میں مبتلا۔ حال کیا ہے؟ سوچو ذرا، چھوٹی سی تکلیف پر جناب 10 جگہ جا رہے، جب راحت تھی تب کیا تھا؟ تو اللہ سے کوئی چھپا ہوا منافق ہے، سچا ہے، کھرا ہے، کھوٹا ہے، اللہ سب کو جان۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، اور وہ کافر مسلمانوں سے بولے ہماری راہ پہ چلو، ہمارے راستے پر چلو، اور ہم تمہارے گناہ، تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اللہ فرماتا ہے حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ نہیں اٹھائیں گے۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ فرماتا بے شک وہ جھوٹے ہیں، بے شک وہ، اونچی کہیے گا۔ یہ کافر منافق آپ کو دھوکے دیتے ہیں، ہم یوں کر دیں گے، ہم وہاں کر دیں گے۔ ان کا مقصد یہ کہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ غلط عقیدوں والے قادیانی آتے ہیں، قادیانی ہو جاؤ، پیسے بھی ملیں گے، کاروبار بھی ملے گا، ہم تمہارے سارے دکھ دور کر دیں گے۔ دین حق سے جو انحراف کرے گا، منحرف، ارے پارٹی سے منحرف ہو جاؤ تو کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تو جو دین سے منحرف ہوگا، سوچا کبھی؟ وہ کہیں گے اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے پر چلو، جس طریقے پر ہم چلتے ہیں اس پر چلو۔ اتباع کے معنی کسی کے پیچھے چلنے کے، نہ فالو کرنے کے، پیروی کرنے کے۔ تو انہوں نے دین کو ایک راستہ قرار دے دیا، اور اسلام، اہل اسلام کو، مسلمانوں کو اپنے پیچھے چلنے سے تعبیر کیا۔ وہ تمہارا کوئی گناہ ہے نا، تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ اس کا تم سے پوچھ ہوگی، تمہاری پوچھ پڑتال ہوگی، مواخذہ ہوگا، تو سنو، قیامت میں اگر مواخذہ ہوگا نا تو ہم سر پہ اٹھا لیں گے۔ کافر منافق یہ باتیں کن سے کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں سے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے، کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے۔ جب اللہ نے فرما دیا تو اب کوئی بات اور دلیل کی ضرورت ہے؟ انہوں نے دعویٰ کیا تھا تمہارے سارے گناہ ہم اپنے سر پر اٹھا لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جھوٹے ہیں۔ کیا ہیں؟
یہ بے شک جھوٹے، ان کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب دھیان سے سنیں، یہ کافر منافق مسلمانوں کے گناہ اٹھا سکتے نہیں۔ پتہ چل گیا کافروں منافقوں کو کوئی اختیار نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ ذرا ایمان سے بتانا، اللہ والے اللہ کی عطا سے ہمارے گناہوں کے بوجھ دور کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیونکہ رب ان کو یہ شان دے رہا ہے، کافروں کو کوئی اختیار نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے دن ضرور پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے۔ یہ آگے تفصیل طلب بات انشاءاللہ آئندہ جو میں کروں گا خلاصہ کر دوں۔ یہ دوسروں کا بوجھ تو نہیں اٹھائیں گے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، یہ کافر نہیں اٹھائیں گے، یہ جھوٹے ہیں۔ کیا ہیں؟ ہاں، ان کو اپنے بوجھ اٹھانے ہیں اور دوسروں کو جو غلط سکھایا نا وہ بھی اٹھانا ہے ان کو۔ انہوں نے اپنے بوجھ اٹھانے ہیں، اور انہوں نے کوئی غلطیاں سکھائی ہیں سارا بوجھ انہی پر ہوگا، غلط کرنے والوں پر بھی اور ان پر بھی۔ اب پتہ کیا چلا، آپ کے ہاں تاوان ہوتا ہے، بھتہ ہوتا ہے، رینسم ہوتا ہے، آپ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قیامت کا دن ان پر بوجھ ہی بوجھ ہوں گے، اور ایمان والوں کے اللہ بوجھ ہلکے کر دے گا۔ بخشوانے والے ہی اتنے ہو جائیں گے۔ ہمارے ایک پیر صاحب فرماتے تھے بخشوانے والے زیادہ ہو جائیں گے، بخشے جانے والے کم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے بندے نیک اتنے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہم نے خود سے نافرمانی نہیں کرنی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کرنا، اور وہ کام نہیں کرنے ہیں جو اللہ سے دور کر دیں۔ سمجھدار وہی ہے جو غلطی نہ کرے، اور جان لو اللہ سے کچھ چھپا سکتے نہیں۔ تکلیف آ جائے تو وہ امتحان سمجھو، ایمان پر ڈٹے رہو تاکہ تمہارا بھلا ہو جائے۔ لیکن گھبرا جاؤ گے تکلیف کے معاملے میں اور تم سے غلط لفظ نکلیں گے تو محنت ضائع ہو جائے گی۔ تکلیفیں محبت والوں کو ہی آتی ہیں، دوسروں کو نہیں آتی۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور فتنوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا، خبریں تیزی سے پھیلتی ہیں، روز کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے اور مصیبت بنی ہوئی ہے۔ پاکستان کے کچھ نوجوان اوباش آوارہ لڑکے ترکی کے ملک میں گئے۔ اب وہ مسلمان ملک ہے پاکستان سے پیار کرنے والے، انہوں نے پاکستانیوں کے لیے ویزا نرم کیا ہوا ہے کہ بھی دوست ملک ہے، مسلمان ملک ہے، ایک دوسرے کے بھائی۔ انہوں نے ویزے دے دیے، آسانی کر دی، مگر کچھ لوگ دوسروں کے لیے بھی مصیبت بن جاتے ہیں۔ ان آوارہ لڑکوں نے، یہ جو ٹیلی فون آ گیا نا ہر ایک کے ہاتھ میں، کیمرے کے ساتھ فوٹو بنانا، ویڈیو بنانا، وہاں کی سڑکوں پہ جا کے، ساحلوں پہ جا کے لوگوں کی ویڈیو بنانی شروع کر دی
عورتوں کی، بچوں کی، نہاتے ہوئے دوسرے، اور اپنے اپنے صفوں پہ فیس بک پہ چڑھانی شروع کر دی۔ تمہاری ماں بہن کی کوئی بنائے تم برداشت کرو گے اونچی؟ تو دوسروں کی ماں بہنوں کا بھی خیال کرو۔ اور پھر وہ مسلمان ملک میں جا کے ایسا کرنا، نتیجہ یہ ہوا کہ ترکی کے وہ لوگ جو مسلمانوں سے، پاکستانیوں سے پیار کرتے تھے، اب وہ پاکستانیوں کے خلاف ہو گئے۔ یہ چند لڑکوں نے، غلط لڑکوں نے جا کر دوسروں کے لیے مصیبت کی یا نہیں؟ اونچی؟ ترکوں کو بھی پتا ہوگا کہ سارے پاکستانی ایسے نہیں ہیں، مگر جنہوں نے کیا انہوں نے دوسروں کو شرمندہ کیا یا نہیں کیا؟ پوری قوم کی توہین ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ غلط ڈرامے، یہ غلط فلمیں، یہ آپ کے جناب برے ماحول، سوشل میڈیا پہ جو گند ہے اس کے لیے ساری ساری رات کے پیکج دیتے ہیں، بے حیائی، عریانی، فحاشی سکھاتے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے ہمارے ارد گرد ماحول کس طرح بگاڑا جا رہا ہے۔ ایمان کی باتیں ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، نہیں جی، گناہ کی باتیں ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو سوچیں، افسوس کہ ان کی وجہ سے ملک بدنام ہو رہا ہے، پاکستانی بدنام ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے ان سب کو بھی، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی کوئی پاکستانی ہے وہ سمجھے کہ وہ پاکستان کا وہاں سفیر ہے، نمائندہ۔ اس کی غلطی سے ملک بدنام ہوگا، اس کی غلطی سے دین بدنام ہوگا۔ ہمیں اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی بننا ہے۔ تو ترکی والے بھی جان لیں سارے پاکستانی ایک جیسے نہیں ہیں، اور جنہوں نے یہ حرکت کی ہے انہوں نے بہت برا کیا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو سوائے اپنی کرسی بچانے کے کوئی اور فکر نہیں۔ کیا مہنگائی ہو رہی ہے، کیا تکلیف ہو رہی ہے، بجلی ہے یا نہیں، پانی ہے یا نہیں، ان کو کیا پرواہ؟ سب کے سب جو گئے جو آئے سب۔ اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ اسلام کے خلاف مثلاً ناموس رسالت کا قانون کسی طرح ختم کیا جائے۔ اب کوشش کی جا رہی ہے نصاب میں سے وہ جو باتیں غیروں کو پسند نہیں ہیں وہ نکالی جائیں، ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں قانون بدلا جائے۔ یہ کوششیں ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو آئے ہیں اس وقت یا جو گئے ہیں، ہمیں دونوں میں سے کوئی بھی پسند نہیں۔ وہ جو گیا ہے خان، اس نے تو 3 سال میں جو کچھ کیا معاشی طور پر، دینی طور پر، پڑھے نا، اس نے پوری قوم کو جناب بھوک میں، پیاس میں مبتلا کر دیا۔ 25,000 ارب صرف اس کے 3 سال میں جو 70 سال میں لیا گیا۔ کیا کام کیا اس نے؟ بدترین کارکردگی۔ اور یہ جو آئے ہیں یہ تو پرانے آزمائے ہوئے، انہوں نے کو کسر چھوڑی تھی پہلے جو اب کریں گے۔ تو اب مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی، بجلی کا مسئلہ، دوسرے مسئلے، تو ہم کیا مست رہے؟ مجھے اور آپ کو سب کو توبہ کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اونچی زور سے کہیں، کریں۔ کہلوایا میں نے بار بار، کیونکہ توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب جو غلطیاں ہو گئی ہیں یا اللہ ہم ان پہ شرمندہ ہیں، آئندہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کریں۔ کبھی بھول چوک ہو گئی پھر توبہ کریں۔ تو توبہ کرنی ہے، اللہ سے رو رو کے دعائیں کرنی ہے، یا اللہ رحمت کا می برسا دے، رحمت کی بارش برسا دے، پانی کی تنگی نہ ہو، مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے۔ مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے،
نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. آپ کے پڑوسی ملکوں میں جو حالات شروع ہو گئے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دیوالیہ ہو جائیں گے، لوٹ مار ہو جائے گی، غیر آپ پر آ کر پھر قبضہ کر لیں گے. پھر آپ کہیں گے نہیں جی ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. تو ابھی جو خود پر ظلم کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ. یہ جو آپ گناہوں پر گناہ کر کے جھوٹ، بتہ، رشوت، سود اس میں دھسے ہوئے، اس سے نکلو. جب آپ اچھے ہو جاؤ گے آپ کو اچھے حکمران مل جائیں گے. اس وقت جو حال ہے ملک کا، میں سچ کہہ رہا ہوں ڈر لگنے لگ گیا ہے. کیا بنے گا؟ معاشی طور پر آپ لوگ دیوالیہ ہو رہے ہیں. کب تک ایسا رہے گا؟ سب نے کھایا. 70 سال کھانے والے تو چلا رہے تھے، یہ 3 سال کھانے والے نے تو بالکل ہی ڈبو دیا. وہ 70 سال کھا رہے تھے پھر بھی چلا رہے تھے، حالانکہ ان کا کھانا کوئی جائز نہیں تھا، وہ چور تھے، لیکن پھر بھی چل رہا تھا. اس نے تو 3 سال میں دیوالیے تو پہنچا دیا. ہمیں نہ وہ چاہیے نہ یہ چاہیے. ہمیں ایمان چاہیے، ہمیں وطن کی سلامتی چاہیے، ہمیں امن چاہیے. اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم سچے ہو جائیں گے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، آفتوں بلاؤں سے بچائے. اور یہ